آج ہم ایک یوٹیوب ویلاگ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ ایک سینئر صحافی ہیں، سہیل وڑائچ۔ ان کی آرمی چیف سے ایک مبینہ ملاقات کے بارے میں ہے، اور اس میں کچھ کافی اہم اور کچھ متنازع نکات بھی سامنے لائے گئے ہیں۔ ہمارا مقصد واضح رہے، صرف اس ویلاگ میں جو معلومات ہیں اور جو اس پر تنقید ہے اس کا جائزہ لینا ہے۔ جی بالکل۔ اس ویلاگ کا جو مرکزی خیال لگتا ہے وہ یہ ہے کہ مبینہ طور پر فوجی قیادت اپنے آئینی دائرے سے شاید باہر نکل کر سیاسی اور معاشی پالیسی پر اثر انداز ہو رہی ہے، اور ویلاگ میں اس پہ کافی سخت تنقید بھی کی گئی ہے۔ تو ہم ان دعووں کو اور جوابی دلائل کو غیر جانبداری سے دیکھیں گے جو اس ویلاگ میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے شروع کرتے ہیں سب سے آپ کہیں چونکا دینے والے نقطے سے، جو اس ویلاگ میں مبینہ ملاقات کے حوالے سے بتایا گیا، یعنی معافی کا مطالبہ۔ ویلاگ کے مطابق آرمی چیف نے سیاسی مصالحت کو سچے دل سے معافی مانگنے سے جوڑا ہے، یہ بات ہے؟ جی، ویلاگ کا دعویٰ یہی ہے کہ آرمی چیف نے مبینہ طور پر قرآن پاک کی آیات کا حوالہ بھی دیا، اور یہ تاثر دیا گیا کہ جو معافی نہیں مانگ رہے، یعنی ظاہر اشارہ پی ٹی آئی یا عمران خان کی طرف تھا، وہ گویا شیطان کی مانند ہیں۔ اس پر ویلاگ میں بہت سخت رد عمل ظاہر کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا رد عمل تھا؟ ویلاگ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا قرآن صرف مخصوص افراد کے خلاف ہے؟ کیا مبینہ ریاستی جبر، گمشدگیوں یا آئین شکنی پر کوئی معافی کا ذکر نہیں آتا؟ اور ایک اور سوال کہ کیا ماضی میں کسی آمر نے کبھی قوم سے معافی مانگی ہے؟ تو ویلاگ کا تجزیہ یہ نکلا کہ اس مبینہ شرط سے تو یہ لگتا ہے کہ عمران خان پر مقدمات قانونی نہیں، سیاسی ہیں، اور سارا معاملہ بس معافی پر ہی اٹکا ہوا ہے۔ یہ تو ویلاگ کی طرف سے واقعی بہت سخت تنقید ہے۔ اچھا، چلیں آگے بڑھتے ہیں۔ اس مبینہ ملاقات میں مستقبل کی قیادت یا تبدیلی کی جو افواہیں چلتی رہتی ہیں، اس بارے میں بھی کوئی بات ہوئی؟ ویلاگ کیا کہتا ہے اس پر؟ ویلاگ کے مطابق آرمی چیف نے مبینہ طور پر ان تبدیلی کی افواہوں کو مسترد کیا جو ان کے بقول حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے مخالفین پھیلا رہے ہیں۔ ویلاگ کا اپنا تجزیہ البتہ یہ ہے کہ اس تردید سے خود آرمی چیف کی ممکنہ توسیع کا تاثر اور مضبوط ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ دلچسپ تجزیہ ہے۔ ٹھیک، خارجہ پالیسی کے بارے میں کیا بات ہوئی؟ ویلاگ میں بتایا گیا کہ آرمی چیف نے مبینہ طور پر امریکہ اور چین سے تعلقات میں توازن رکھنے کی بات کی، اور ایک اور بات، ڈونلڈ ٹرمپ کو امن نوبل انعام کے لیے نامزد کرنے کا جو فیصلہ تھا اس کی بھی مبینہ طور پر ذمہ داری قبول کی یا حمایت کی۔ اس پر ویلاگ میں تنقید کی گئی کہ بھئی خارجہ پالیسی بنانا فوج کا دائرہ اختیار تو نہیں ہے۔ بالکل، اور معیشت، میں نے سنا ہے ایک بڑے روڈ میپ کا بھی ذکر تھا اس میں۔ ہاں، ویلاگ کے مطابق مبینہ طور پر اگلے 10 سالوں میں پاکستان کو ترقی یافتہ بنانے کے ایک منصوبے کا ذکر ہوا، جس میں ریکارڈیک سے سالانہ $2 ارب منافع اور نایاب معدنیات یعنی ریئر ارتھ منرلز نکالنے کی بات بھی شامل ہے۔ اوہ، اس پر ویلاگ کا کیا موقف تھا؟ ظاہر ہے تنقیدی ہوگی۔ جی، شدید تنقید۔ یہ کہا گیا کہ فوج کا بنیادی کام تو دفاع ہے، معیشت چلانا نہیں۔ ویلاگ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا یہ منصوبہ ملکی وسائل کو اونے پونے بیچنے کا ہے، بجائے اس کے کہ ملک میں کوئی صنعت لگا کر ان کی ویلیو ایڈیشن کی جائے، اور یہ بھی کہ کشمیر، سرحدیں، بلوچستان جیسے دفاعی چیلنجز موجود ہیں، ان پر توجہ دینے کی بجائے معاشی منصوبوں پر اتنا زور کیوں؟ کیا ویلاگ میں کسی تاریخی حوالے کا بھی ذکر تھا؟ جی، ویلاگ میں ایئر مارشل اصغر خان کی کتاب کا حوالہ دیا گیا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کا ایک قول دہرایا گیا، جس میں انہوں نے مبینہ طور پر ایک فوجی افسر سے کہا تھا کہ مت بھولو کہ تم ریاست کے ملازم ہو، تم پالیسی نہیں بناتے، تمہارا کام صرف اپنے سول حاکموں کے فیصلوں پر عمل کرنا ہے۔ تو یہ نقطہ ظاہر ہے سول بالادستی پر زور دینے کے لیے استعمال کیا گیا۔ صحیح، اور کیا نکات تھے اس ویلاگ میں؟ کچھ اور اہم باتیں؟ ایک اور بات تھی، کوٹ آدو پاور کمپنی کے چیئرمین کے طور پر ایک ریٹائرڈ لیفٹیننٹ جنرل کی تقرری کا ذکر تھا،
اور اس حوالے سے ملک میں جو بڑھتی ہوئی بے روزگاری ہے، اس کے باوجود ریٹائرڈ فوجی افسران کو اعلیٰ سول عہدوں پر لگانے کے رجحان پر بھی سوال اٹھایا گیا تھا۔ تو بنیادی طور پر یہ سارا معاملہ سول ملٹری تعلقات اور اداروں کے اپنے اپنے دائرے کار کا ہے۔ بالکل، یہی اصل نقطہ لگتا ہے، اور ان سیاسی و معاشی نکات کے علاوہ وی لاگ کے آخر میں ملک کی ایک اور اہم صورتحال پر بھی بات کی گئی، یعنی حالیہ تباہ کن سیلاب، امدادی کارروائیوں اور متاثرین کی بحالی کے لیے جو فنڈز جمع ہو رہے ہیں ان کے شفاف استعمال کی ضرورت پر زور دیا گیا، اور ماضی میں سندھ میں سیلاب فنڈز کے مبینہ غلط استعمال کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم خلاصہ کریں، اس وی لاگ میں ایک مبینہ ملاقات کی بنیاد پر آرمی چیف سے منسوب کئی متنازع بیانات پیش کیے گئے، جن میں معافی کا مطالبہ، معاشی اور خارجہ پالیسی پر تبصرے شامل ہیں، اور ساتھ ہی وی لاگ میں ان نکات پر سخت تنقید بھی کی گئی، خاص طور پر فوج کے آئینی کردار اور دائرے کار کے حوالے سے۔ جی ہاں، بالکل، اور یہ ساری بحث میرے خیال میں ایک بہت اہم سوال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ ریاست کے مختلف اداروں کے درمیان اختیارات کی جو آئینی تقسیم ہے اور ہر ادارے کا اپنے متعین دائرہ کار میں رہنا، یہ ملک کے مجموعی استحکام اور جمہوری ترقی کے لیے کتنا ضروری ہے، خاص طور پر موجودہ مشکل معاشی اور سیاسی حالات میں۔ یہ وہ سوال ہے جو وی لاگ سننے والوں کے ذہنوں میں چھوڑتا ہے۔